بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑی دلچسپ اور مختلف پیش رفت ہوئی ہے آج۔ اس وقت سب سے بڑا سوال جو بھی گھوم رہا ہے سیاسی منظرنامے کے گرد وہ عام انتخابات سے متعلق ہے، اور پچھلے دنوں کچھ ڈیولپمنٹ سے تاثر مزید پختہ ہو گیا کہ 8 کو الیکشنز ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ کبھی نہ کبھی سوال پھر بھی اٹھتا ہے۔ آج ایک تو ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس سے سوال پھر اٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ ویری انٹرسٹنگلی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، آف کورس لائرز کی ایک بڑی زبردست ریپرزینٹیٹو باڈی ہے، نہ صرف سپریم کورٹ بار کونسل بلکہ پاکستان بار کونسل اور 4 بارز کی پریس ریلیز آئیں الگ الگ، یہ کوئی مشترکہ ایک پریس ریلیز نہیں آئی، 4-5 الگ پریس ریلیز آئیں، اور خلاصہ تقریباً سب کا یکساں ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اور ہم آپ کو بتاتے بھی کہ اس میں کیا لکھا ہے اور یہ کیوں انٹرسٹنگ بات ہے، کہ خلاصہ یہ ہے کہ صاحب اچھی بات ہے، الیکشن ہونا چاہیے فری، لیکن صرف الیکشن ہونا نہیں چاہیے، الیکشن فری اینڈ فیئر بھی ہونا چاہیے۔ اور سپریم کورٹ پاکستان پہ کائنڈ آف ایک تنقید ہے بلا واسطہ، اور الیکشن کمیشن پہ ڈائریکٹ تنقید ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی آپ حلقہ بندیاں اور اس حوالوں سے آپ معاملات کو صحیح ایڈریس نہیں کر رہے، اور اس میں تو کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ساری جماعتوں کے لیے۔ اچھا، بظاہر اس میں کیا غلط ہے؟ بظاہر تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔ حلقہ بندیوں پر حلقہ بندیاں ہو گئی، مردم شماری ہوئی، اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہو گئی۔ اب حلقہ بندیوں پر اگر اعتراضات جو جمع کرائے جا رہے ہیں، اگر وہ ان پر بات چیت شروع ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی حلقہ بندیوں پر کسی اعتراض پہ بھی کوئی بات نہیں کریں گے، سب بات ہوگی الیکشن کے بعد۔ کیوں؟ اس نے کہ ابھی اس پہ بات چیت شروع کر دی تو جناب پتہ نہیں اتنے سارے حلقے ہیں، پتہ نہیں کتنے اعتراضات ہیں، پھر سماعت فلاں فلاں، تو پھر 8 فروری کو الیکشن کیسے ہوگا؟ 50 دن رہ گئے۔ تو سپریم کورٹ نے کہا ابھی یہ الیکشن کے ڈیلے کا باعث ہے، بعد میں بات کریں گے اس پہ۔ تو اگر یہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات کو انٹرٹین کرنا شروع کر دیا اداروں نے تو کیا الیکشن ٹائم ہو پائیں گے؟ ایک اعتراض یہ ہوا، ایک بات یہ آئی کہ جناب یہ جو بار کونسلز ہیں، یہ تو جناب جو بات کر رہی ہیں وہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کو سوٹ کرتی ہیں، اس پولیٹیکل پارٹی کو جس کو اس وقت الیکشن سوٹ نہیں کرتا، چونکہ جو وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ ہونے لگا تو الیکشن لیٹ ہو جائیں گے۔ تو ایک بہرحال اس پر ہم پاکستان بار کونسل کی بھی ایک نمائندے سے بات کرتے ہیں اور سینئر لائر سے ہی بات کرتے ہیں۔ کوئکلی آپ کو ذرا ہم کچھ حصہ بھی بتایا تھا پریس ریلیز کا، پریس ریلیز جو الگ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کیا کہا ہے۔ انتخابی طریقہ کار، حد بندیوں اور نشستوں کی تقسیم پر تشویش کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے، ساتھ ہی چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا، کہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے یکساں مواقع ہونے چاہیے، عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے منصفانہ انتخابی عمل کا لازمی جزو ہونا چاہیے، انتخابی عمل میں تضادات کے باعث الیکشن کمیشن کی اہلیت پر تشویش ہے، یہ کہہ رہی ہے سپریم کورٹ بار۔ انتخابات ملک میں جمہوری عمل کی بنیاد پر اور وقت پر ہونی چاہیے، مطلب ہوتا ہے سپریم کورٹ بار اس اعتراض کے جواب میں یہ کہے، جو کہ ہم نے ابھی کوٹ کیا، کہ بھائی ہم تو خود اپنی پریس ریلیز میں کہہ رہے ہیں کہ وقت ہونا چاہیے الیکشن، تو یہ الزام ہم پہ کوئی کیسے لگاتا ہے کہ ہم ڈیلے چاہتے ہیں؟ لیکن پھر سوال یہ بنے گا کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اعتراضات انٹرٹین بھی ہو تو ول اٹ ناٹ آٹومیٹکلی ریزلٹ ان اے ڈیلے ان الیکشنز؟ بہرحال کہا سپریم کورٹ بار شکایات کو دور کیے بغیر محض انتخابی ٹائم لائنز پر عمل کرنا استحکام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب یہ ایک پوائنٹ ہے کہ کیا وہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ صرف ڈیڈ لائن میٹ نہ کریں آپ، لیکن صرف یہ نہ کریں کہ انتخابی ٹائم لائنز پہ عمل کرنا ہے، بلکہ باقی شکایات کو بھی دور کریں۔ کیا یہ دونوں کام ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اس نقطے کے ذریعے وہ نہیں کہہ رہے کہ انتخابی ٹائم لائن تھوڑی بہت نہیں بھی ہو تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت آگے بھی چلا جائے تو مسئلہ نہیں ہے؟ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو گھر جانا چاہیے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے تحت غیر جانبدارانہ انتخابات ممکن نہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن۔ پاکستان بار کونسل نے بھی کہا ہے، اب میں چونکہ 19 مطلب متن میں بہت زیادہ فرق نہیں تو اس کو دہراتا نہیں ہوں، لیکن اس سے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل کی پریس ریلیز میں 2 افراد کے نام ہیں، جن میں سے ایک ہمارے مہمان بھی ہیں، ہارون رشید صاحب وائس چیئرمین ہیں، اور حسن رضا پاشا صاحب چیئرمین ہیں ایگزیکٹو کمیٹی آف پاکستان بار کونسل کے، وہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے آج سے سننے میں۔ خالی اس میں ایک بات کوٹ کر دیتا ہوں پاکستان بار کونسل کی اس پریس ریلیز سے، کہ جس میں انہوں نے ایگزامپل کے طور پہ، ثبوت کے طور پر یہ پیش کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر از ناٹ بینگ فیئر حلقہ بندیوں کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہا a glaring example is the matter of allocation of 2 National Assembly seats۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جناب چیف الیکشن کمیشنر پاکستان کا جو اپنا ڈسٹرکٹ ہے یعنی کہ جہلم، اس میں آپ دیکھیے کہ تقریباً جو پاپولیشن ہے وہ ہے 13,82,000، ٹھیک ہے جناب، جبکہ حافظ آباد ڈسٹرکٹ جو ہے اس کی پاپولیشن ہے تقریباً 13,20,000، یعنی کہ تقریباً 19-20 ہی ہے، بس سیم ہے تقریباً دونوں کی پاپولیشن۔ لیکن جو ان کا اپنا جو نیٹو ڈسٹرکٹ ہے جہلم چیف الیکشن کمیشنر کا، اس کو انہوں نے دیے 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں، حالانکہ اتنی ہی آبادی والا حافظ آباد ہے، اس کو انہوں نے دی 1 سیٹ۔ یہ ایک ثبوت ہے کہ کس طریقے سے چیف الیکشن کمیشنر از بینگ انفیئر، یہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ However,
اس پہ ایک جواب بھی آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور میں اسی جواب سے سوال کا آغاز کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، اور میں ساتھ آغاز کے لیے سینئر لائر بھی ہیں اور آف کورس سینئر پولیٹیشین بھی ہیں، تو ذرا ان کا نقطہ ان سے آغاز کر کے پھر میں آگے دیگر سینئر لائر سے بڑھتا ہوں. جناب حامد خان صاحب سے میں کوئکلی آغاز کر لیتا ہوں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، تھینک یو فار یور ٹائم. آپ یہ جو اتنی بارز کی پریس ریلیز آئی ہیں آج ایک ہی دن میں، جس کا متن 19 تقریباً ایک ہی ہے، آپ سمجھتے ہیں ایک بڑی اچھی سنسیئر ایفرٹ ہے الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے، یا دراصل وہ یہ کہہ نہیں رہے لیکن کہہ رہے ہیں، ایک جواز بنا رہے ہیں الیکشن میں تاخیر کا؟ بالکل، آپ نے جو دوسری بات کہی ہے وہ بالکل صحیح، وہی لگتی ہے. نوئنگ ان لوگوں کو آج کل جو ڈومیننٹ اس کے اندر لوگ ہیں وہ چاہتے نہیں کہ وہ ان کے اشاروں پر چلتے ہیں، جو چاہتے نہیں کہ الیکشن ہو. جنہوں نے پہلے بھی الیکشن پوسٹ پون کرائے ہیں، اپنے وقت پہ الیکشن نہیں ہونے دیے، 90 دن والے بھی پورا نہیں ہونے دیا، نومبر تک بھی الیکشن نہیں ہونے دیا. اب جبکہ ایک ڈیٹ پر چیف الیکشن کمشنر اور پریزیڈنٹ نے اتفاق کیا اور سپریم کورٹ نے اس کے مطابق فیصلہ دے دیا، تو اب اس کو ڈیریل کرنے کے لیے اس قسم کے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. لہذا الیکشن کمیشن کے جو ابھی تک رویے رہے وہ ہمیں نہیں پسند، لیکن وہ اپنی جگہ ہے. ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ الیکشن پروسیس کو ڈیریل کر دیں. اور ساتھ ہی پی ٹی آئی یہ کہنا ٹھیک ہوگا اگر میں کہوں کہ پی ٹی آئی اب جو وقت آ گیا جب الیکشن میں 50 دن رہ گیا، تب پی ٹی آئی چیف الیکشن کمشنر کے بھی استعفے کا مطالبہ اس لیے نہیں کرتی کہ ناؤ اٹ ول مین ڈیلے ان الیکشنز. جی بالکل، اسی لیے بلکہ ہم نے یہی موقف لیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم چاہتے تھے کہ جوڈیشل آفیسرز کو اپوائنٹ کر دیں ایز ریٹرننگ آفیسر، لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں الیکشن وقت پہ ہو اور سپریم کورٹ کی اوور آل سپرویژن میں ہو کہ وہاں پر ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ ساری پارٹیز کے ساتھ اور الیکشن کمیشن ساری پارٹی کے ساتھ برابری کا سلوک کرے. اور سر اگر وہ بار کونسلز کے جواب میں یہ کہیں کہ بھائی ہمارا کیا فائدہ یا کیا نقصان ہے الیکشن 8 فروری کو 18 کو یا کیا ہو، تو اس کے جواب میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں پولیٹیکل پارٹیز یا مثال پی ایم ایل این نہیں چاہتی الیکشن کرانا اور وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے بیانیہ. بالکل صحیح بات ہے. یہ جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس میں دونوں ان باڈیز میں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ بار کونسل میں وہ ابھی تک ممبر چل رہا ہے تارڑ، اور تو وہ بالکل وہ تو اسپوکس پرسن ہے پی ایم ایل این کا، اعظم نظیم تارڑ. تو اس لیے اور وہ اس کا گروپ جو ہے ڈومیننٹ گروپ ہے پاکستان بار کونسل میں، اس لیے سمجھ یہی آتی ہے کہ یہ ان لوگوں کی طرف سے اشارہ ہوا ہے اور یہ اس کے مطابق یہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوا. اینڈ سر مائی فائنل کوشچن، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو حالیہ فیصلہ ہے اس کی ستائش کرتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان حلقہ بندیوں پر کوئی بھی اعتراضات ہو سب پہ بات ہوگی لیکن الیکشن کے بعد، آپ اس کی ستائش کرتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. میں تو ویسے بائی چانس اس میں وکیل بھی تھا، آج پیش ہوا ہوں، اور یہی میرا بھی موقف تھا کہ اس اسٹیج پر جو ہائی کورٹ نے انٹرفیئر کیا ہے وہ تو قانونی طور پر نہیں بنتا فیکچوئل ڈیٹیلز میں جانے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ شیڈیول جاری ہو چکا ہے اس لیے کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اسٹیج پر. بالکل صحیح، میرا یہی موقف تھا اور سپریم کورٹ نے اسی موقف کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے سسپینڈ کر دیے. تھینک یو سر، بہت نوازش، بہت شکریہ جناب حامد خان صاحب کی. کیونکہ حامد خان صاحب یعنی تحریک انصاف کے نمائندے کے طور پہ ہم نے ان کو زحمت دی تاکہ وہ کلیئرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے بیانیے کو آگے لے کے جا رہی ہیں بار کونسل جو ہے. اب آف کورس دے آلسو ہیو اے رائٹ ٹو رسپونڈ، اس لیے ہم نے زحمت دی. احسان رضا پاشا صاحب جو کہ چیئرمین ہے ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار، جن کا بھی ہم نے پریس ریلیز تذکرہ پڑھ کے سنایا، وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور عابد زبیری صاحب آف کورس سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور سابق صدر ہیں آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی، تو میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. حضور حسن پاشا صاحب، یہ جو الزامات ہیں میں اس پہ آتا ہوں بعد میں، آف کورس آپ جواب دیجیے گا اپنے طور پہ دینا چاہیں، لیکن پہلے تو یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن نے آپ کی پریس ریلیز کے جواب میں یہ کہا ہے کہ بھئی ہم فیکچولی کریکٹ کر دیں، کیونکہ آپ کی پریس ریلیز کہتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے اپنے ضلع میں ایک سیٹ بڑھا لی ہے. وہ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے ضلع میں کوئی اضافی نشست پیدا نہیں کی گئی ہے. ان کا آبائی حلقہ ہے NA82 ضلع سرگودا، اس میں کوئی اضافی نشست نہیں ہے. بعد میں بظاہر آپ کو ہی جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھائی کسی کی ذاتی خواہش پر
کسی بھی مخصوص نشست کے لیے اضافی نشست بنانے سے ہم معذوری ظاہر کرتے ہیں. سو پاکستان بار کونسل اسٹینڈز کریکٹڈ ہے, چونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا حلقہ یہ ہے, اس کا نمبر یہ ہے, اس کا نام یہ ہے, ہم نے نہیں بڑھائی کوئی نشست. تو یو اسٹینڈ کریکٹڈ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فدامی صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. سر آپ کا شکریہ. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو اس پریس ریلیز میں آبائی حلقہ کا لفظ لکھا تھا وہ ٹپوگرافیکل مسٹیک تھی. وہ ہم نے صرف جہلم کے حلقے کی مثال دینی تھی, تو یہ تو ٹھیک ہے بات, ہم اس کو اس حد تک کلیریفائی کرتے ہیں کہ جہلم کے ہم نے بتانے تھے کہ ووٹرز کتنے تھے, اور ان کی 2 سیٹس تھیں, اور حافظ آباد کا ضلع ہے اس میں ووٹرز آلموسٹ اتنے ہی تھے, اور اس میں 1 سیٹ دی گئی. تو یہ ڈسکریمنیشن, آپ کہہ رہے ہیں وہ نمبرز بالکل صحیح لکھے ہیں پریس ریلیز میں, علاوہ اس کے کہ جہلم ان کا آبائی حلقہ نہیں ہے. ہاں جی, ہاں یہ اس کو کلیریفائی, وہ غلطی ہو گئی تھی. دوسری بات میں جی دوسری بات میں کرنا چاہوں گا کہ میں اب جس حیثیت میں بیٹھا ہوں, میں ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کی حیثیت سے بیٹھا ہوں یہاں پہ, اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. خان صاحب جو ابھی فرما رہے تھے ہمارے سینئر ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن وہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ٹھیک, اور ایک گروپ کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی بالکل. اتفاق سے ہم دوسرے گروپ سے ہیں. اس دفعہ ہم سپریم کورٹ کا الیکشن بھاری اکثریت سے جیت بھی گئے, اسی لیے وہ سپریم کورٹ بار کو بھی لگید رہے ہیں اور پاکستان بار کونسل کو بھی. بہرحال ان کا یہ حق ہے, وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز میں جو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, اور آن ایئر آپ کے سامنے آپ کے ذریعے جی وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو 8 فروری کی ڈیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صدر مملکت سے لے کر دی ہے, جی وہ جس طرح قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ وہ پتھر پہ لکیر ہے, میں اس بات کو انڈوز کرتا ہوں, اور ہماری نظر میں بھی پتھر پہ لکیر ہے. پاکستان بار کونسل بھی الیکشن میں 1 دن کے بھی تاخیر کو اپوز کرے گی, مزاحمت کرے گی اس کی. بالکل جی, میں وہی ادھر آ رہا ہوں کہ 1 دن کی بھی تاخیر ہوگی تو جو بھی اس کا باعث بنے گا, اوپنلی ہم اس کی مخالفت کریں گے, کنڈیم کریں گے, اور اس کے لیے جہاں تک جانا پڑا, جان لڑانی پڑی تو ہم لڑائیں گے. اور ہم سر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان یہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات کو اگر انٹرٹین کرنا شروع کر دے گی, پھر تو ڈیلے آٹومیٹکلی نہیں ہو جائے گا. اچھا, دوسری بات وہ تھوڑا سا شاید ہم سمجھا نہیں سکے آپ کو, وہ صرف ہم نے ایگزامپلز کوٹ کی ہیں. ہم ڈیلیمیٹیشن کا بطور اسٹوڈنٹ آف لا میں بھی سمجھتا ہوں, محترم عابد زبیری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. سپریم کورٹ کی کل کی اور آج کی ایک ورڈکٹ بھی آ گیا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کو ہم ٹچ نہیں کرتے, اور یہ بالکل سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہے کہ جب شیڈول اناؤنس ہو جائے تو ڈیلیمیٹیشن کے معاملات کو عدالتیں ٹچ نہیں کرتی. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو جاری رکھا جائے گا تو الیکشن ڈیلے کا شکار ہو سکتا ہے. لہذا یہ صرف ان کو ایگزامپلز کی حد تک آپ رکھیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس کے پٹیشنر ہیں یا اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں یا ڈیلیمیٹیشن ہم نے ٹھیک کرنی ہے. تو سر پھر جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی جہلم بھی 14 لاکھ کا ہے, حافظ آباد بھی 14 لاکھ کا ہے, جہلم کی 2 ہیں, حافظ آباد کی 1 ہے, تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ پھر مساوی تقسیم کی جائے, اور مساوی کی جائے گی تو پھر ڈیلے ہو جائے گا. یہ ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے. وہی پوائنٹڈ آؤٹ دی ڈسکریمنیشن جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 حلقوں کے ساتھ کی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے غلط کیا تھا. اینڈ however you don't want it to be rectified or you want it to be rectified. نہیں, ابھی ممکن ہی نہیں ہے. اچھا, بطور اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ so you are only making your point کہ بھائی دیکھ لیں یہ بس, you are only making your point بس. Yes, this is the point. ابھی آپ نے فالو کیا ہے تو اس کو ذرا کلیریفائی کر لیں کہ ہم نہ تو کسی پارٹی کے اسپوکس مین ہیں, اچھا, نہ ہی ہم کسی پارٹی کے گماشتے ہیں, اور نہ ہی ہم کسی پارٹی کے لیے ایز پپٹ کام کرتے ہیں. انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں, الیکٹڈ لوگ ہیں, نان پولیٹیکل ہیں, اور صرف اگر ہماری کوئی پارٹی ہے تو وہ کالا کوٹ ہے. انہوں نے تارڑ صاحب کا تذکرہ کیا, وہ نہیں ہے آپ کے خان صاحب جو کہ ترجمان ہے نون لیگ کے؟ جی, آپ کہہ رہے ہیں نا سیاست سے تعلق. تارڑ صاحب دیکھیں, تارڑ صاحب جو ہیں وہ پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں, اور وہ
اگر وہ اور جب سے وہ منسٹر بننے ہیں یا انہوں نے ہمارا آج تک کوئی اجلاس بھی ابھی تک نہیں اٹینڈ کیا. اچھا لیکن ہمارے وہ ممبر ہیں, موجود ہے, آنریبل ممبر ہے ہمارے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ حسن صاحب, میں ذرا زبیری صاحب, سر یہ جو اب انہوں نے پوری ایکسپلینیشن دی ہے وہ کہتے ہیں کلیریفائی کر لیں بھائی, ڈز اٹ سیٹسفائز یو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے بھائی ہیں, بہت محترم ہے, لیکن ادب کے ساتھ کوئی ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے. آج پرسنل اٹیک بھی ہوا ہے مجھ پہ, لیکن میں معذرت کے ساتھ بات کروں. یہ دیکھیے بہت بڑی ان سے غلطی ہوئی ہے آج. خود انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے, ہارون رشید صاحب نے بھی کیا ہے کہ جی یہ ٹائپوگرافیکل مسٹیک نہیں سر, ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ, بہت ادب کے ساتھ. آپ اس کی جو گلیئرنگ ایگزامپل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ پیرا 2 سے پڑھی ہے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر جو ہے اس نے یہ سارا کنڈکٹ آف دا چیف الیکشن کا ریگارڈنگ الیکشن پروسیجر, ڈی لمیٹیشنز اینڈ سیٹ ایلوکیشن and highlighted the growing perception that the presence of the incumbent chief election commissioner, elections cannot be conducted free and transparency. ان سے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتے. اب یہ نہیں کہنا کہ جی غلط. اب گلیئرنگ ایگزامپل کیا دیتے ہیں کہ جی کیونکہ حافظ آباد کی 1 سیٹ ہے, پاپولیشن ان کی ہے, اور انہوں نے اپنے حلقے میں 2 سیٹیں دے دی. اب انہوں نے ایکسپلینیشن دے دیا. جب پہلے ہمارا پروگرام ہوا جس میں میں ان کے ساتھ تھا, اس وقت نہ ان کو یہ بات معلوم تھی نہ مجھے معلوم تھی, وہ ابھی معلوم ہوئی ہمیں کہ جی ہو گیا. تو ایگزامپل انہوں نے حافظ آباد اور اس جہلم کی کیوں دی؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے اس چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے فری فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ ان کا متن ہے اس بار کاؤنسل کا کی ریزولوشن کا, جو ایک بہت امپورٹنٹ ہائیسٹ باڈی ہے, ریگولیٹری باڈی. جو ان کی بات نکلتی ہے وہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ آپ الزام لگا رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر پہ کہ ان کو وہ چلے جائیں. آپ نے نہیں کہا, لیکن آپ آگے بھی پڑھیے سر اس کو. پھر آگے کہتے ہیں کہ جی کورٹ کے اوپر بھی تنقید ہے اس کے اندر کہ آپ ہر ان کا چیف الیکشن کمشنر کے جو ڈسکرپنسی ان کو انڈورس نہ کریں. یہ پیرا 3 میں, آپ 4 میں دیکھ لیجئے سر. یہ بھی انہوں نے کہا, سپریم کورٹ پہ بھی انہوں نے کہہ دیا. اور پھر آخر میں دیکھیے, ابھی آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ مطلب انہوں نے اعتراض نہیں کیا آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ. میں ان کے اعتراض کی بات نہیں کر رہا, ٹی وی پہ آ کے کہنا, میں تو صرف ریزولوشن آپ کہہ رہے ہیں, ریزولوشن کچھ اور کہہ رہی ہے اور وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. دیکھیے پریس ریلیز انہوں نے ایشو کر دی ہے, کل پورے اخباروں کی زینت بنے گی, یہ ہائیسٹ باڈی. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں, اگر اعظم نذیر طاہر صاحب پاکستان بار کے ممبر ہیں تو میں بھی ہوں پاکستان بار کا. ہمیں کبھی نہیں پتا لگتا کیا چیز ہے, کیونکہ ہم دوسرے گروپس ہیں جو بھی بات ہو رہی ہے, چلیں وہ چھوڑیں جی وہ گروپس اور جو بھی ہے. لیکن اس کا جو اینڈ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جو آخر اس کا اگلا پیرا آپ پڑھیے. کنونشن ہوں گے پورے پاکستان میں, اس میں وہ کنونشن کو چھوڑ دیجیے, وہ کنونشن ہو جو کچھ بھی ہے, لیکن اس کی 3 آخری لائنیں آپ دیکھ لیجیے کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ ہائیسٹ باڈی سے یہ ریزولوشن آئی ہے, ہم سب کو عزت کرنی ہے اس کی, ہم باؤنڈ ہیں اس سے. جو یہ پریس ریلیز کہہ رہے ہیں, میں خود پاکستان بار کا ممبر ہوں, سپریم کورٹ کا لائر ہوں, وکیل ہوں. آخر میں کہتے ہیں ایم کیا ہے اس کا, اس ریزولوشن کا, ٹو انشور فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ جنرل الیکشن which is not possible in the presence of incumbent chief election commissioner, as it seems he has different courts for every political party or individual. So یہ کہہ دینا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی, ان کا حلقہ وہ غلطی ہو گئی, وہ سرگودا کے جیلم کے نہیں ہے, لیکن آپ کا مقصد تھا کہ اس چیز, جب میں بات کرتا تھا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر نے آئین توڑا سب کو, تو مجھ پہ تنقید ہوتی تھی کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا لے کے چل رہا ہوں. آج یہ بھی بات کر رہے ہیں, میں تو کھڑا ہوں اس کے ساتھ ریزولوشن کی, چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے یہ الیکشن فیئر ہو ہی نہیں سکتے. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں, آپ کی بھی رائے ہے؟ سر میں تو پورے پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں, بیٹھے ہیں ہمارے بڑے بھائی, آپ ان سے پوچھ لیجیے. تو آپ خالی یہی الزام لگا رہے ہیں نا کہ بس یہ کل کچھ کہتے تھے آج کچھ کہہ رہے ہیں. آپ الیکشن میں التوا کا الزام تو نہیں لگا رہے نا, چونکہ رائے تو آپ کی بھی یہی ہے, بس آپ سے بھی کہہ رہے ہیں یار کل کچھ اور بول رہے ہیں, آج کچھ اور بول رہے ہیں. میں بھی پاکستان بار کا ممبر, میں الزام نہیں لگا رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں یہ بات کرتا تھا تو مجھے تنقید کی جاتی تھی, اور میرا بھی ہوتا تھا کہ پاکستان بار میرے جو موقف ہے اس پہ میری کبھی بات کہہ دے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھ سے کہہ دے میں غلط کہہ رہا ہوں. میں کہتا تھا 90 دن میں الیکشن ہو جائے, یہ چیف الیکشن کمشنر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرا سکتے. آج یہ بات دیکھیے انہوں نے انڈورس کر دی, لیکن ایگزامپل جو دے دی اس میں غلطی ہو گئی ان سے کہ جی مان نہیں رہے گا. مان گئے, لیکن دیکھیے یہ ہائیسٹ باڈی سے ایشو ہوئی ہے, یہ غلطی نہیں. So you think there is a political agenda behind it? دیکھیے پولیٹیکل ایجنڈا, دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز کے ممبرز ہیں, اعظم نذیر طاہر صاحب ہیں, اس گروپ کے ہیڈ کرتے ہیں, احسن بون صاحب ہیں, حافظ آباد سے ان دونوں کا تعلق ہے, حافظ آباد کی ایگزامپل دی گئی. اب یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی ٹکٹ ہولڈر ہے یا کیا ہے, لیکن سنا ہے کہ ہم نے غلط ہو سکتا ہے. لیکن زبیری صاحب اگر ایسا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ ایگزامپل کہہ رہے پروگرام میں ہمارے کہ بھائی ہم سمجھا نہیں سکے, ہم لاؤڈ اینڈ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری سے ایک دن بھی آگے ہوا مزاحمت کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں پاکستان سپریم کورٹ بار نے مجھ سے آگے چلے گئے,
सुप्रीम कोर्ट बाद ने कह दिया गो होम, लफ्ज यूज हुआ है गो होम, कि वो घर चले जाएं। इसी और देखिए आइडेंटिकल किस्म की प्रेस रिलीज है, कुछ बार एसोसिएशंस ने भी दे दी, बिल्कुल फॉलो किया इनकी उस बात को, उसको बिल्कुल फॉलो करके उसी में कह दिया कि जी हाँ पाकिस्तान बाहर नहीं कहा है। हर रिलीज इसको फॉलो कर रही है सर। आज पाशा साहब ये तो आप मानते हैं ना कि ये सारी कोऑर्डिनेटेड प्रेस रिलीज है ना, मतलब डोंट टेल मी कि इत्तेफाक है कि एक ही दिन में 5 प्रेस रिलीज आ गई बाहर से, कोऑर्डिनेटेड था ना सर? ऑफ कोर्स पाशा साहब देखिए, पहली बात तो मैं करता हूं, मेरे भाई आबा जुबैरी साहब जाती गिले कुछ ले बैठे हैं। नहीं, जाती गिला नहीं कर रहा। पहले भी एक प्रोग्राम में हम इकट्ठे थे, इनको देखिए अनफॉर्चुनेटली हम दोनों डिफरेंट ग्रुप्स के हैं, लेकिन मैं इनको बड़ा लाइक करता हूँ, मुझे बड़ा इनके साथ प्यार भी है। आपसे आपको प्यार है सर, हमें बहुत अच्छी बात है, इख्तिलाफ ऐसे ही होना चाहिए, अच्छी बात है। और ये फिर जब ये कहते रहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ठीक नहीं है, जब ये कहते रहे कि उसको मुस्ताफी होना चाहिए, फिर तो वो ठीक थे। अब अगर हमने कह दिया है तो उस पे इतना एहतजाज और एतराज कर रहे हैं। जब ये कल कहते थे तो आप कहते थे पॉलिटिकल एजेंडा लेके आगे चल रहे हैं ना, वो ये बोल रहे हैं। कर रहा हूँ आपसे कि इनको इस्तीफा होना चाहिए, मुस्तफी होना चाहिए सर। और अच्छा एग्री कर रहा हूँ। और देखिए आप पाशा साहब मुझे बताएं, वही बात इनके मेरा एक मासूमाना सवाल है, 2 पाए के लॉयर्स बैठे हैं, मेरा मासूमाना सवाल है, आपका ये मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर घर जाए, वो चले जाए, कल सुबह इस्तीफा दे दें वो, तो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे आएगा? उसके लिए क्या तरीकाकार होता है? पाशा साहब बड़ा मासूमाना जवाब देने जा रहा हूं। जी सर। आर्टिकल 217 इज देयर, जहां पे ये है कि किसी भी सूरत में अगर इलेक्शन कमिश्नर चला जाता है, जी, चूंकि पार्लियामान मौजूद नहीं है, लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस कोई नहीं है, जी, तो क्या ख्याल है कि सिलसिला रुक जाता है और फिर पार्लियामान ना होने की वजह से कोई इलेक्शन प्रोसेस चल ही नहीं सकता? तो इसीलिए मैंने सवाल पूछा, आप बताइए कैसे आर्टिकल 217 पढ़ ले, उसमें यह है कि केयर टेकर अमंग्स सीनियर, जो कि सबसे सीनियर होगा अमंग्स मेंबर इलेक्शन कमीशन, वो टेक ओवर करेगा एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये बात नहीं है कि हर आइन खामोश है, आइन में उसका हल इट इज वेरी सिंपल। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल सुबह रिजाइन करते हैं आपके मुतालबे के हिसाब से, तो चारों सूबाइयों में सबसे सीनियर होगा वो चीफ बन जाएगा, सिंपल ऐसे ही ना। और पाशा साहब, इज देयर एनी वे टू रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर? वो तो कोई नहीं है ना, वो वही तरीका कार है जो किसी जज को हटाने के लिए होता है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। सही, वो एक ही तरीका कार है, वो एक ही तरीकाकार है। आर्टिकल 209 उसके तहत रेफरेंस फाइल करना पड़ता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। वो तो लंबा चौड़ा काम है ना पाशा साहब, इदारा है तो उसके जी वो तो लंबा चौड़ा काम है ना जी, वो तो लंबा चौड़ा काम है। इसीलिए हमने कहा है कि वो खुद मुस्ताफी हो जाए। शायद हमने मासूमाना ख्वाहिश किया, हो सकता है वो मान जुबैर साहब बुरा मना के मान के लिए। जुबैर साहब देखिए, अब आपने अपना पॉइंट मेक कर दिया ना कि यार कल तक मैं ये कहता था आप लोग नहीं मानते थे, चले ये तो आपकी इखलाकी फतह हो गई कि आपके मौके पे वो भी आ गए, तो नाउ व्हाई डोंट यू ज्वाइन हैंड्स विद देम एंड से कि यार अब तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं रहा एंड प्लीज रिजाइन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, व्हाई डोंट यू डू दिस नाउ? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इनसे सर। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे मुझे बहुत एतराज तो आपका भी मुतालबा है कि वो इस्तीफा दें? मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूं कि उनके होते उन्होंने आइन तोड़ा, इस आदमी ने आइन तोड़ा, उन पे तो 209 की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए थी। मैं तो ये कह रहा था उस जमाने में, क्योंकि उन्होंने आइन तोड़ा है। फिर तो आप दोनों सेम पेज पर हो गए ना, खत्म हो गई बात ना। मैं देखें, और पाकिस्तान बार की रेजोल्यूशन है, वो हम सब पर बाइंडिंग है। बस बदामी साहब, सिर्फ हमारे ऊपर इनको गिला है, एतराज है, बाकी और कोई नहीं है। नहीं, आप पे नहीं है सर। यानी जुबैरी साहब, फिर ये प्रेस रिलीज आपको इलेक्शन डिले करने का हथकंडा क्यों लगती है? चूंकि इस प्रेस रिलीज में जो हतमी मुतालबा है वो वाज़ेह एक ही मुतालबा है, और वो मुतालबा आपका भी है। आप मुझसे कह रहे हैं सर? जी सर, पूछ रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर इस तरफ अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सारा बिल्कुल सही फरमाया हसन रजा पाशा साहब ने कि आर्टिकल 217 में प्रोसीजर दिया हुआ, सीनियर जो मेंबर होते हैं वो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएंगे। लेकिन आप खुद देखिए कि पूरे अब इलेक्शन शेड्यूल आ गया है, इस वक्त ये चेंजेस वहां होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चल रहे हैं, डीलिमिटेशन के केसों पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप प्रोसीडिंग्स ही नहीं कर सकते, जबकि मैं वो भी कहता हूं कि वो इनको इस प्रेस रिलीज में उसको भी एड्रेस करना चाहिए था कि आपने एक राइट लोगों का खत्म कर दिया। अगर इन्होंने गलत फैसले किए एज अपेलेट फोरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के किसी इसको भी करना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर कोई अब होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी
پتھر کی لکیر ہے 8 تاریخ. ایک آدمی نے ایک کیس فائل ہو گیا لاہور میں, اس پہ جج صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. ایک جونیئر وکیل پہ جو پٹیشنر کے وکیل تھے ان پہ کنٹیمپٹ نوٹس ایشو ہو گیا. اس پہ بھی سپریم کورٹ بار کو, ہم ہائیسٹ باڈی ہیں سر سپریم کورٹ بار کو اور پاکستان بار کاؤنسل کے, جو ہماری سب سے ہائیسٹ باڈی ہے, ریگولیٹری باڈی ہے, کچھ ضرور کہنا چاہیے تھا کہ وکیل کا حق ہوتا ہے کہ کیس فائل کرنے کا. وہ غلط کرے, آپ ڈسمس کرے کیس, کاس لگائے. اور پاشا صاحب یہ تو بتائیں, یہ پریس ریلیز ساری جائیں وہ کوارڈینیٹڈ تھی نا سر؟ پریس ریلیز اس طرح ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ول آف دی بار ایسوسیشن, ہم نے کسی کو نہیں کہا. یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, پریس ریلیز جاری کرنے کے بعد جب آن ایئر ہوئی, اس کے بعد آپ کے جو بھائی بند ہیں, جو آپ کے پیٹی بھائی ہیں, انہوں نے تو مجھے چھوڑے ہی نہیں ہے. میں کس کے ساتھ پیش بندی کرتا, کس کو موٹیویٹ کرتا, کس کو میں کہتا, ایک لمحہ بھی مجھے نہیں ملا 2 بجے سے لے کے اس وقت تک مسلسل ٹی وی. اچھا, اب یہ آپ نے دیا ہے معصومانہ جواب. اگر یہ واقعی کوارڈینیشن ہونی تھی تو پریس ریلیز کے اجرا کے بعد تھوڑی ہونی تھی, سارا تو پہلے سے طے ہوتا, پھر پہلے آپ نے کر دی باقی سب نے کر دی. یہ معصومانہ جواب دیا نا آپ نے. اور یقین کر لے, مجھے ایک اور پروگرام میں پتا چلا کہ سندھ ہائی کورٹ بار نے بھی کوئی پریس ریلیز اس حوالے سے جاری کی ہے. کوئی کوارڈینیشن نہیں, کوئی کچھ نہیں, اتفاق ہو گیا. انہوں نے دیکھا ہوگا پریس ریلیز کا دن تھا, سب نے بولا پریس ریلیز نکالو یار آج, چلو. اس میں کچھ سبسٹینس دیکھا ہوگا ہماری پریس ریلیز میں, اسی لیے انہوں نے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور اجرا کر دیا انہوں نے. بٹ سر بالکل ہماری معصومیت سے. اچھا ٹھیک ہے, وہ اتنی جاذبیت تھی اس میں کہ وہ متاثر ہو. لیکن فائنل بات ہے کہ اب اگر اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا نہیں ہے تو وائی ناؤ ابھی, یعنی پچھلے 48 گھنٹے میں ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو یاد آیا کہ ارے یہ چیف الیکشن کمیشن, اس کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں ہو سکتی. ابھی کیوں یاد, کیا ہو گیا ایسا اچانک پاشا صاحب؟ اچھا بدامی صاحب مجھ سے پوچھا آپ؟ جی سر, جی سر, جی سر. جی میں یہ گزارش کروں گا کہ اس سے بہتر اور کون سا ٹائم ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہوئے اور ہم نے ویل بیفور ٹائم وسل بلوئنگ کا کام کیا ہے, ایک کوشن دیا ہے. اس سے بہتر ٹائم وہ ہوتا جو آپ آج سے مہینہ پہلے, 2 مہینہ پہلے, چونکہ چیف الیکشن کمشنر تو یہی تھے. اگر وہ 2 مہینے پہلے زبیری صاحب وسل بلوئنگ کر رہے تھے, ابھی ان کی وسل ہم نے بجانی شروع کر دی ہے. بس اس کا یہی جواب ہے, تھوڑی دیر کر دی. اس کا بہتر ٹائم, بہترین ٹائم اس وقت تھا جب یہی الیکشن کمیشن 90 دن کے اندر صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن نہیں کرا رہا تھا. آپ تب نکالتے کہ اس چیف الیکشن کمیشن کے تحت ہو سکتا ہے الیکشن. میں عرض کرتا ہوں اس کے بھی کوئی اس پہ پھر پروگرام کر لیں گے, اس پہ بھی میں عرض کروں گا اور آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن ایک بات ہے بدامی صاحب کہ اگر ہم الیکشن کے بعد یہ بات کرتے تو آپ لوگوں نے کہنا تھا کہ آپ لوگ سوئے ہوئے تھے, آپ نے اس وقت کوئی آواز نہیں بلند کی کہ یہ کام ہو رہا ہے یا یہ کام ہونے جا رہا ہے, یا کوئی کوشن آپ نے اس وقت دیا. آج ہم نے اپنی ایک تاریخ رقم کی ہے اور اپنی ایک آواز بلند کی ہے, اور ہماری آواز کے ساتھ آوازیں مل رہی ہیں صرف اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس چلنا چاہیے, ہمارے اداروں کو مستحکم ہونا چاہیے اور الیکشن کو ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کے خیال میں آپ نے اس میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے, ساری سیاسی جماعتوں کے بعد لیول پلینگ فیلڈ ہے آج پاشا صاحب, یا نہیں ہے کسی ایک جماعت کے پاس؟ اور لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات کی ہے, شفافیت کی بات کی ہے. سب کے پاس ہے لیول پلینگ فیلڈ, ایکول ہے آج کی تاریخ میں؟ نہیں ہے نا, تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے, اس میں آپ پڑھیں تو صحیح. کس کے پاس لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہم نے کی ہے, نام نہیں لیا نا, میں پوچھا کس کے پاس نہیں ہے. دیکھیں تمام جماعتوں کی بات کی ہے, انڈیویجولز کی بات کی ہے, آزاد جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. تو میرا رہنما ہوگا حامد خان صاحب کا ایک بریک کے بعد یہ سیاسی گفتگو ہوگی, ذرا یہ لیگل گفتگو ہوگی, اور ذرا آپ سیاسی گفتگو کرتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. انتخابی منظرنامہ بن رہے ہیں, انتخابی عمل کا آج باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے, جب
کاغذات نامزدگی اب لوگوں نے لینا شروع کر دیے ہیں. پھر ظاہر اگلا پروسیس جمع ہونا, پھر اعتراضات ہونا, اعتراضات منظور یا مسترد ہونا, پھر کاغذات نامزدگی واپس لینا, حتمی فہرست نشانات الاٹ ہونا, حتمی فہرست کا آویزہ ہونا, اور پھر پولنگ ڈے, اور پھر کسی کا وزیر اعظم بن جانا اور کسی کا اپوزیشن میں آ جانا. یہ ہے. تو ذرا ہم کوئکلی مختلف پارٹی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں پیپلز پارٹی سندھ کے جناب عاجز دھامڑا صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. استحکام پاکستان پارٹی کے سندھ کے صدر ہیں جناب محمود مولوی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. ہوپ فلی ہمیں نون لیگ سے بھی جلدی نہال ہاشمی صاحب جوائن کریں گے. تینوں کا بہت بہت شکریہ. میں ذرا پہلے تو یہ پوچھ لوں محمود مولوی صاحب, انتخابی عمل کا آغاز ہو گیا ہے تو کاغذات نامزدگی میں کراچی کے تک یہ پوچھ لوں, لیے کچھ لوگوں نے, آپ نے لیے کاغذات نامزدگی, الیکشن لڑے کراچی سے؟ جی ہمارے کافی کینڈیڈیٹس نے لے لیے ہیں اور باقی کینڈیڈیٹس انشاءاللہ کل لیں گے. آپ خود لڑ رہے ہیں الیکشن کراچی سے؟ جی میں خود لڑ رہا ہوں کراچی. وہی جو پچھلا والا حلقہ پی ٹی آئی سے جام لڑے تھے وہیں سے؟ جی وہی ہے, ہلکے کافی چینج ہو گئے. پہلے وہ 245 تھا مگر اس میں کافی کٹنگ ہو کے اب 238 ہو گیا. ہاں. عمران اسماعیل صاحب بھی الیکشن لڑیں گے کراچی سے؟ نہیں, عمران اسماعیل صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے. اس کی وجہ کہ ان کے وہ ٹرم میں کچھ میرے خیال سے رہتا ہے, وہ گورنر والا 2 سال کی پابندی ہوتی ہے نا, گورنر والا. اچھا, تو وہ اس میں فٹ نہیں آ رہے. اوکے, ٹھیک ہو گیا. اور علی زیدی صاحب؟ علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال سے یہ ٹرم وہ اسکپ کریں گے, نیکسٹ 5 ایئرس کے اوپر دیکھیں گے. حالانکہ ان پہ تو کوئی گورنر, وہ تو گورنر تھے بھی نہیں, ان پہ پابندی بھی نہیں ہے 2 سال والی. نہیں, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ 5 سال جو ہے بزنس کے پیسے سے کمانا چاہتا ہوں, اس کے بعد اگلے 5 سال کے جو ختم ٹرم ہوگا اس کے بعد میں انشاءاللہ الیکشن لڑوں. بٹ از ویری مچ پارٹ آف استحکام پاکستان. وڈ سے ناٹ, وہ اس وقت ریلیکس کر رہے ہیں بزنس میں, نیوٹرل ہے کسی پارٹی کا بھی. ہاں نیوٹرل ہے, ہاں بالکل. فواد صاحب لڑ رہے ہیں جیلوم سے استحکام سے؟ نہیں, فواد صاحب بھی میرے خیال سے فواد صاحب بھی نہیں لڑ رہے. یعنی اگر لڑ بھی رہے تو کم از کم استحکام سے نہیں لڑ رہے, یہ طے ہے؟ نہیں, استحکام سے نہیں لڑ رہے. اب وہ باقی کسی اور حیثیت میں لڑ رہے ہیں کسی اور پارٹی میں, تو وہ تو ظاہر ان کا ذاتی معاملہ ہے, لیکن استحکام سے یہ پتہ نہیں کہاں سے استحکام سے نہیں لڑ رہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے سر. اور یہ دھامڑا صاحب, کل احسن اقبال صاحب نے کنفرم کیا کہ نون لیگ کا کوئی ایک مرکزی قائد, ہمارے پرائم منسٹر نے کہا, وہ تو لڑے گا کراچی سے. ہوتا ہے شہباز شریف صاحب بھی پچھلی سیٹ جو واوڈا صاحب سے میرے خیال 700 ووٹوں سے ہار گئے تھے, شاید وہیں پہ کھڑے ہو جائیں وہ, اور ایم کیو ایم سپورٹ کرے گی ان کو, یہ بھی احسن اقبال صاحب نے کنفرم کیا. تو نون لیگ کے مرکزی قائد تو لڑ رہے ہیں کراچی سے. پیپلز پارٹی کا بھی کوئی مرکزی رہنما, جس طرح بلاول صاحب لاسٹ ٹائم لڑے تھے لیاری سے, 3 نمبر پہ آئے تھے. پی ٹی آئی جیت گئی, شکور شاہ صاحب لبیک دوسرے پہ, بلاول صاحب 3 نمبر پہ آئے تھے. اس دفعہ بھی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی بھی کوئی مرکزی قیادت کراچی سے لڑے گی الیکشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بورڈ کی میٹنگز کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ٹکٹوں کا فیصلہ جو ہے وہ ابھی پارٹی کے اناؤنس نہیں کیا. اس میں خود چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو دونوں حلقے تھے لیاری اور لاڑکانہ, وہ بھی ڈسکس ہوئے ہیں. اب جو ہے وہ مراحل ڈسکشن میں تھے. میں خود اس بورڈ کا جو صوبائی بورڈ ہے اس کا ممبر ہوں, تو اناؤنسمنٹ ابھی ہونا باقی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم میڈیا سے یہ بات شیئر کر لیں گے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہاں سے چل رہے ہیں. صحیح ہے. آسما بی بی بھی الیکشن لڑیں گی کہیں سے بھی, مطلب, لیکن لڑیں گے الیکشن؟ یہ بھی ڈسکشن ہے بورڈ کے اندر, وہ بھی ابھی تو میڈیا کی خبر نہیں ہے, وہ انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کا بھی اب میڈیا سے شیئر. یعنی ابھی آپ کوئی بھی نام ابھی ڈسکلوز نہیں کر رہے ابھی کہ زرداری صاحب, بختاور صاحب؟ ڈیفینیٹلی ایک ڈسپلن ہے پارٹی کا, ڈسپلن ہے پارٹی کا. تمام جو ٹاپ آف لیڈر ہے اور پورے پاکستان میں کسی بھی کینڈیڈیٹ کا اب تک فائنل نہیں ہوا, آج تک کی خبر. اور دامنا صاحب, آپ چونکہ سیکرٹری اطلاعات سندھ ہیں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سندھ کی حد تک پیپلز پارٹی کسی جماعت سے کوئی الائنس, انتخابی الائنس بعد میں ہو جائے وہ الگ بات ہے, انتخابی الائنس کسی پارٹی سے نہیں کر رہی, از دیٹ کریکٹ؟ عموماً یہ ہوتا ہے رسید کہ پیپلز پارٹی جو اکیلے سے مقابلہ کرتی ہے باقی تمام اتحادیوں کا مقابلہ کرتی ہے. تو اس بار بھی یہ ہوا ہے کہ لوگ بڑی خبریں دیتے ہیں, میڈیا میں بڑی خبر ہوتی ہے کہ یہ اتحاد بن گیا, وہ اتحاد بن گیا. حالانکہ یہ وہی فوٹو اسٹیٹ کاپی ہے جو دراز سے نکال کے وہی لسٹ ہے. ان کا ایک پھر سے جوائنٹ ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, وہ مقابلہ کرے گی. مگر اب تک پیپلز پارٹی نے نہ کسی جماعت سے رابطہ کیا ہے, نہ کسی جماعت نے پیپلز پارٹی سے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بات. تو سندھ میں تو کوئی اتحاد نہیں ہے نا, انتخابی اتحاد پیپلز پارٹی کا کسی سے نہیں ہوا ابھی تک.
ابھی تک نہیں. آگے ہو سکتا ہے کیا؟ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں اگر کسی پارٹی نے رابطہ کیا تو کوئی ایک آدھی سیٹ پہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, مگر اس کا بھی ابھی کوئی حصہ نہیں ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس ہر حلقے میں سیریسلی 1 درجن سے زیادہ کے امیدوار. جس پارٹی کے لیے حلقہ کوئی خالی نہ ہو اس کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کسی سے اتحاد کرنا. صحیح, ٹھیک ہو گیا. نہال ہاشمی صاحب نے بھی جوائن کیا ہمیں, رہنما مسلم لیگ نون. سر تھینک یو ویری مچ. نہال صاحب, یہ شہباز صاحب لڑ رہے ہیں کراچی سے الیکشن؟ نہال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل, کراچی کوئی علاقہ غیر ہے, کراچی کوئی افغانستان. میں نے کم کہا یار, آپ سے شروع ہو گئے. میں نے پوچھا ایک سوال, آپ نہال صاحب نے اسٹریٹ فائرنگ شروع کر دی ہے, میں نے سوال پوچھا ہے یار ایک آپ سے. جی بالکل, شہباز صاحب بھی لڑ سکتے ہیں, نواز بھی لڑ سکتی ہیں, اور مریم نواز بھی لڑ سکتی ہیں. تو مے بی 2 آف دیم, مے بی 1 آف دیم, بس لڑیں گے, کراچی سے لڑیں گے. ان 3 میں سے کم کوئی ایک تو لڑے گا, ہوتا ہے 2 بھی لڑیں, آپ کہہ رہے ہیں نا؟ ہماری کوشش تو 2. آپ کی کوشش 2 کی ہے. جی ہاں, آپ بھی لڑ سکتے ہیں کراچی سے, آپ لڑیں. جی پارٹی جو فیصلہ کرے گی میں اس کا پابند ہوں. تو کراچی کے حوالے سے ٹکٹوں کا فیصلہ کب ہو رہا ہے؟ کوئی 18 پتہ نہیں 17-18 اجلاس تو ہو گئے نا, وہ آدمی تھا. جی ہماری کل اجلاس ہو گئی. آج صبح میاں محمد نواز شریف صاحب سے ایک اور مشاورتی اجلاس تھا, جس میں بڑی اسپیسیفک سندھ اسپیسیفک ہم 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور پارٹی کی پوری قیادت تھی. شہباز صاحب تھے, مریم صاحب تھی, میاں نواز شریف صاحب تھے, خواجہ اسد صاحب تھے, اسحاق ڈار صاحب تھے. تو ایک بہت ہم نے اپنا روڈ میپ بنا لیا ہے, اور ہم اب اپنی جو کل سے ہمارے لوگ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائیں گے, اور پھر اسکروٹنی کے بعد اپنا انٹرویوز لاہور میں کیے سندھ میں کوئی لڑتا ہے. سنا ہے ایسے ہی ہے نا جی. کیا کہا آپ جی؟ یہ دامنا صاحب الزام مجھ پہ لگاتے ہیں کہ میں شرارتیں کرتا ہوں. دیکھیں خود وہ کہہ رہے ہیں, نہیں بولے وہ کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے کہ انٹرویوز کراچی کے جو ہے نا وہ بھی لاہور میں ہوئے ہیں. جی کراچی کے انٹرویو بھی کراچی میں ہوئے ہیں اور لاہور میں بھی ہوئے. چونکہ اتنی بڑی پارٹی ہے, لاہور میں ان کے پاس کوئی ہے نہیں, تو یہ بیچارے لاہور جا کے کیا کریں گے, پھجے کے پائے کھائیں گے نا. ان کے پاس تو لاہور میں کینڈیڈیٹ نہیں, ہمارے پاس تو سندھ بھی بھرا ہوا ہے کینڈیڈیٹوں سے, پنجاب بھی بھرا ہوا ہے, بلوچستان بھی بھرا ہوا ہے. پورے صوبے ماراماری چل رہی ہے بھائی, بہت زیادہ ہمارے یہاں کینڈیڈیٹ ہیں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نہال بھائی کہ پورے صوبے کے کینڈیڈیٹ کو وہاں پایا گیا تھا یہ خبر؟ جی الحمدللہ پورے صوبے میں, ہر صوبے میں ہمارے پاس ہر سیٹ پہ 2-2-4 معصومانہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اتنے سارے کینڈیڈیٹ بھرے ہوئے ہیں, تو یہ سب بیچارے لاہور گئے, اس سے اچھا ہے لیڈران کرام آ جاتے کراچی تو آسانی ہو جاتی. یہ پوچھ رہے ہیں. نہیں, ہماری پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس میں 35 ارکان ہیں, کے پی سے ہیں, بلوچستان سے ہیں, سندھ سے ہیں, تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. اور ہمارے آفس جو ہے مسلم لیگ ہاؤس وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, تو یہ باقی پنجاب کے بھی لوگ تھے, ڈے بائی ڈے ہر روز کے لحاظ سے. یہ پارٹی کے سندھ کے مسائل حل ہو گئے نہال صاحب؟ بشیر میمن صاحب کی وہ کہہ رہے تھے صدارت پہ ذرا اعتراضات, زبیر صاحب وغیرہ کو. نہیں الحمدللہ بالکل حل ہو گئے. جو محمد نواز بشیر میمن صاحب کو پارٹی کے جو قیادت ہے اس نے نامنیٹ کیا ہے. بشیر میمن صاحب شاید دوسروں کو اعتراض ہو کہ وہ ایک وڈیرے نہیں ہے, ایک کامن آدمی ہے, ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے, وہ بڑا مسٹر کلین ہے. تو اگر کامن آدمی سندھ میں پارٹی کی قیادت کرے تو اس میں کسی کو کیا اعتراض؟ زبیر صاحب کو کچھ اعتراض تھا نا محمد زبیر صاحب کو بشیر میمن صاحب کے بننے میں؟ نہیں کسی کو. محمد زبیر صاحب نے بھی ساتھ چل کے کام کیا, گورنر صاحب نے, ہم سب کو, کسی کو اعتراض نہیں ہے. اچھا, یہ ساتھ تشریف فرما ہے محمود مولوی صاحب, تو ان سے کراچی کی حد تک اتحاد ہو سکتا ہے آئی پی پی سے؟ چونکہ پنجاب میں تو خبریں ہیں کہ نون اور پائی بی کی بات چل رہی ہے, تو کراچی میں وسیم بات یہ ہے, جو جتنا بڑا درخت ہوتا ہے, جتنی بڑی پارٹی ہوتے ہیں, لوگ وہاں سے بڑے کیک سے لوگ آتے کے حصہ لیتے ہیں. چھوٹے کیک تو اکیلے ہی آدمی بیچارہ کھائے پائے گا نا. تو ہم بڑی پارٹی ہیں, سارے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کہیں اکوموڈیٹ کریں. آئی پی پی آئی آپ کے پاس, آئی پی پی کے پاس تو آپ گئے تھے نا, وہ جہانگیر ترین صاحب کے گھر گئے تھے, وہ شہباز شریف. سنیے, ہم سب کے پاس محمد نواز شریف صاحب ہر کے گھر چل کے جاتے ہیں. وہ اکبر بختی صاحب ہوں, ولی خان صاحب ہوں, 90 کا علاقہ ہو, یا اچکزئی صاحب ہوں, ہم سب کے گھر, اس میں کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. پاکستان کے ہر کوئی باشندے ہیں. 25 کراچی کی حد تک آئی پی پی سے آپ کا اتحاد ہو رہا ہے محمود مولوی صاحب؟ نہیں بالکل نہیں ہے. میں چونکہ اس کو ہیڈ کرتا ہوں اس کمیٹی کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کہیں سے کہیں پہ کوئی اتحاد کراچی میں نہیں, ایم کیو ایم سے تو ہو رہا ہے نا. نہیں جی, ابھی ہماری اتحاد نہیں ہے, ہماری گفت و شنید ہے. نہیں, اتحاد سے مراد ہے کہ فلاں حلقے پہ آپ بندے کو سپورٹ کرتے ہیں, فلاں پہ وہ آپ کو, ایسا نہیں ہو رہا؟ دیکھیے جی, ہم مختلف سیٹوں, ہم چاہتے ہیں کہ جو سندھ کی پیپلز پارٹی جو 15 سال میں کرپشن اور ایک ناجائز سسٹم بنا رکھا تھا, جو 15 سال سے لوگوں کے منہ سے نوالے چھین رکھا تھا,
جو 15 سال ترقی کے اوپر قطغن لگا رکھا تھا، جو 15 سال سے میں آپ کو ایک سچا واقعہ جس کے قائد کو 16 مہینے سے وزیر خارجہ بنا رکھا تھا، میرے چیئرمین نے اس نے بتایا کہ ایک انہوں نے واٹر بورڈ سے اپروو کرائے ایک پروجیکٹ، تو انجینئر صاحب آئے، انجینئر صاحب کا نام ابھی نہیں لے رہا ہوں، وہ بھی لے لوں گا کسی دن. انجینئر صاحب آ کر کے چیئرمین صاحب کو کہتے ہیں، ملیر میں وہ حلقہ ہے، کہ 20% بنے گا اور 80% نہیں بنے گا. انہوں نے کہا کیوں نہیں بنے گا؟ انہوں نے کہا 80% جو ہے ہمارے سرکاری افسران وہاں سے لے کے اوپر تک جائے گا. تو ہمارے چیئرمین نے کہا یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. ہمارے چیئرمین کا نام ہے محمد فیروز خان، جو مجید کالونی سے. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا پورا کام. اس نے کہا نہیں جی جائے گا. اور پھر مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہاں پہ جو سسٹم انہوں نے گاڑا ہے سندھ میں، پیپلز پارٹی نے ایک کرپشن کا سسٹم گاڑا ہے. میں ہو سکتا غلط ہو، میں ٹھیک ہے نوٹڈ. میں ذرا دھامرا صاحب سے دھامرا صاحب بھائی نون لیگ سندھ کی کیمپین وہی جو نیاز صاحب کہہ رہے ہیں، اس ناانصافی کے خلاف آج سندھ کے لوگ ہمیں اپنی آواز سمجھتے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کے لیے ہم ترقی کی بات کریں گے. جناب دھامرا صاحب ہم ان کی انہوں نے کہنا ہے بھائی یہ سسٹم کے خلاف آ گئے ہم سب. دیکھیں نہال بھائی کی جو آخری الفاظ تھے اس پر میں تھوڑا تبصرہ کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں کہ دل کو بہلانے کے لیے کیا کہتے ہیں، خیال اچھا ہے، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، غالب یہ خیال اچھا ہے. تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اگر اس طرح کے کوئی خواب دیکھتا ہے دل میں بھی دیکھے تو دیکھے. اچھا جہاں تک انہوں نے بات کی کرپشن والی بات ہے، تو وہ پارٹی اس کو منتیں کر کے ہم کو کہہ رہے تھے کہ ہم اتحادی بھی نہیں بن رہے ہیں، آپ حکومت کریں، مگر زبردستی شامل کیا تھا، بڑی تعریفیں کرتے رہے. اور انہی کے سابقہ پرائم منسٹر فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے تھے، نوید قمر صاحب جو ہمارے منسٹر اور سینئر رہنما ہے، کہ ان کو مسلم لیگ رول میں ہونا چاہیے. ان کے سابقہ پرائم منسٹر کہہ رہے تھے. اور دوسری بات، نہال بھائی سے کوئی یہ پوچھ لے کہ کس کی فرمائش پر، کس کی ایجنڈا پہ فواد حسین فواد، توقیر شاہ، احمد چیمہ وفاقی کابینہ میں موجود ہیں. اور آج بھی 3 صوبوں میں جو کہ یہ اتحادی پارٹیاں ہیں نا، سندھ میں اٹھا لے تو APM کا گورنر، پنجاب میں جائے تو PMLN کا گورنر، KPK میں جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا گورنر. یہ سارے گورنر آپ کے ہیں. آپ آج بھی نگراں حکومت کو انجوائے کر رہے ہیں. سندھ میں آپ کے جو صوبائی جو صدر ہیں، وہ آپ کو اپنا میٹر ہے، وہ فون کر کے افسران کو دھمکیاں دیتا ہے. سندھ کا ایک صحافی ہے مغیری صاحب، منصور مغیری صاحب، انہوں نے اپنی ایک تحریر میں کہا کہ میں نے ایک پریس کانفرنس کی، آج تک نہ PMLN نے تردید کی نہ اس صحافی نے تردید کی کہ وہ کی موجودگی میں نوشر فیروز کے کسی SP کو تڑیاں لگا رہا ہے، دھمکیاں لگا رہا ہے، جیل میں افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ لے کے پریشر رکھ رہے ہیں صوبائی حکومت پہ. اور سندھ میں جتنی گراس روٹ تک ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے کسی صوبے میں نہیں ہوئی. سندھ کی ڈیولپمنٹ بند کی گئی، باقی کسی صوبے میں بند نہیں کی گئی. تو یہ فرمائشی پروگرام تو نہال بھائی آپ کے چل رہے ہیں، سندھ میں بھی چل رہے ہیں، دھمکیاں بھی آپ دے رہے ہیں، تڑیاں بھی آپ دے رہے ہیں. اور جو آپ مقابلہ بس جس کا جہاں چل جائے. آپ کی بلوچستان میں ذرا گیم بن گئی ہے، یہ بگٹی صاحب بھی آ رہے ہیں، یار محمد رضا صاحب بھی سوچ رہے ہیں، بالکل جس کا جہاں گیم بن جائے کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور زرداری صاحب ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے. اور وسیم بھائی نے ابھی بھی آپ کو کہا، میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں ان سے ایک وعدہ لے لو کہ کل ان کا قائد 9,000 آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ یہ صرف ایک کنفرمیشن لینا. وعدہ کیا ہے؟ اچھا ایک منٹ میں ذرا ٹھہرے، میں پہلے محمود صاحب آپ بتا دیں یہ طے ہے کہ سندھ کی حد تک شہری دیہی سندھ میں IPP کا نون لیگ سے کوئی اتحاد کچھ نہیں ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے، بلکہ مجھے تو پنجاب میں بھی اتحاد بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اچھا تو پھر وہ کچھ کمیٹی بنی تھی وہ سارا نہیں مشکل ہے؟ دیکھیے کمیٹیز بنتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز سے باتیں کرتے ہیں اور میرے خیال سے کوشش کرتے ہیں، جیسے PMLN MQM کے ساتھ کر رہی تھی، وہ دیکھیں ابھی تک ان کا بھی MQM کے ساتھ فائنلائز نہیں ہوا. آپ کو لگتا ہے پنجاب میں بھی شاید اتحاد نہ ہو؟ تو یہ IPP کتنی سیٹیں جیت لے گی؟ ٹارگیٹ ہوتا ہے نا اتنی جیت لیں گے ہم، کیا ہے محمود صاحب؟ ہم انشاءاللہ پنجاب میں تو 40 سے 45 سیٹیں دیکھ رہے ہیں. اچھا اور کراچی میں؟ کراچی میں ہم جو ہے 5 سے 8 سیٹیں تو ہم کراچی میں بھی دیکھ رہے ہیں. اگر 48 ہو گئی، باقی KPK میں؟ KPK کا مجھے فگر پتہ نہیں ہے. اور بلوچستان؟
بلوچستان میں ابھی تک کوئی خاصا جو میرے خیال سے یعنی آپ 50 کے قریب نشستیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کی آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے؟ جی انشاءاللہ کوشش تو یہی کریں گے. وسیم بھائی میں مشورہ دینا چاہتا ہوں جلدی سے. ہاں 2-3 منٹ ہیں ہمارے. جی دھامڑا صاحب. جی سر. میں نیال بھائی کو نہیں کہتا کہ آپ بے شک سندھ میں ایک ہیلدی مقابلہ کریں, الیکشن ہوتی اس لیے ہے, مگر سندھ کے پروجیکٹ پر جھوٹے بیانات دے کے قبضہ نہ کریں. پوری قوم کو پتا ہے کہ تھر کے کولے کو آپ ہی کی حکومت نے سابقہ نے ٹھڈے لائن لگایا تھا, ڈسٹ بن میں پھینکا تھا, اور کوئلہ جو ہے ابھی پریکٹیکلی شروع ہوا 80 امینڈمنٹ کے بعد. اس کے بعد آپ بھائی کہاں تھے, آپ نے تو پرمیشن نہیں دی. یہ شہید بیوی کا پروجیکٹ تھا, اور آج ان کے قائد کہتے پھریں کہ یہ کوئلہ مسلم لیگ نون کا کریڈٹ ہے. تو میرے خیال میں یہ بات مطلب اس طرح کے آپ کی عزت میں اضافہ نہیں, آپ کی عزت میں اضافہ نہیں, اور لوگ چیلنج کر رہے ہیں. 18 امینڈمنٹ اگر پی ایم ایل ایم نہ چاہتی دیگر جماعتیں میں, یہ پاکستان کے عوام کی جاگیر ہے. آپ جن پروجیکٹ کی آپ مخالفت کی ہو سکتی ہے, ہمارے کریڈٹ کے بارے میں اشارہ کیا, آپ کہیں سے بتا دیں انہوں نے کسی کو دھمکی دی, کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کو سچتی نہیں ہے کہ آپ جھوٹے ایگزام بھائی صاحب یہ صرف بتا دیں وہ 7,000 ووٹ کس کو کھائے. لیکن آپ کا نہیں ہے جب سے محمد نواز شریف آئے سندھ میں سارے پروجیکٹ ان کے نام کی ہے, اس لیے انہوں نے بنا کے دیا گرین بس, انہوں نے یہ جو کلپ ہے کراچی میں, یہ بھی محمد یہ جو کلپ سے آپ پروجیکٹ حاصل کر رہے ہیں, یہ کلپ کا بھی پروجیکٹ جو ہے یہ وفاقی حکومت کا پروجیکٹ ہے جو محمد نواز شریف کا. ذہن میں ایک سوال آ گیا ہے, 1 منٹ رہ گیا, ایک سوال آ گیا 1 منٹ. وہ یہ کہ ابھی کل تک آپ لوگ الحمدللہ حکومت میں ساتھ تھے, بغل گیر بلاول صاحب کہہ رہے تھے شہباز شریف بہترین وزیر اعظم, شہباز صاحب کہہ رہے تھے ٹھیک کل تک حکومت میں تھے, ابھی الیکشن. ہاں شہباز صحیح, وہ یہ ہو رہا تھا کل تک, ابھی آج آپ لوگ دستوں گرے میں, اور کل پھر دوبارہ آپ لوگ اتحاد میں آ جائیں, تو لوگ آپ لوگوں کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے, یہ میں سوچ رہا ہوں. بیان نواز شریف صاحب کا ہے کہ تھر کا کوئلہ ان کی جو ہے کاوشوں سے پوری کو یہ تو بتائیں 20 سیکنڈ رہے کہ کل تک ساتھ غلط بیانی سے کام آج لڑائی پھر کل ساتھ, تو لوگ کیا سوچیں گے کیا کیا ہمارے ساتھ. بلاول صاحب کہتے ہیں شہباز اسپیڈ چاہیے, ہم اسپیڈ لے آئے یہاں پہ. یہ نہیں بتا رہا, یہ نہیں سن ہی نہیں رہے, وہ ختم ہو گیا. ہم مقابلہ کرنے چل ٹھیک ہے لوگ. تھینک یو سر, بہت شکریہ. میں نیال صاحب اور دھامڑا صاحب, لوگ کیا پتہ نہیں کیا سوچیں گے, وہ آپ سوچ لیں, آپ کا مسئلہ ہے. زندگی سے کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.